ہاں، وہاں چلنے والی گولیاں میرے لیے نہیں، اس لڑکی کے لیے تھیں۔ کہاں ہے وہ اور کیا وہ بچ گئی ہے؟ جولیا نے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس کا آپریشن کیا ہے۔ آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ آبزرویشن میں ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ 24 گھنٹوں تک ہوش میں آ گئی تو بچ جائے گی، ورنہ عمران نے کہا۔ او جولیا کے منہ سے نکلا۔ کیا تم نے فائرنگ کرنے والے کو نہیں دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ جب فائرنگ ہوئی تو اتفاق سے میری نظر اس کار پر پڑی تھی جس کی کھڑکی سے شعلے نکل رہے تھے۔ کار کا رنگ سیاہ تھا اور اس کے فرنٹ پر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، جولیا نے کہا۔ کیا تھا سٹیکر؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ایک سیاہ پوش نقاب کا سٹیکر تھا، بالکل نیا تھا، جیسے اسے ہال میں ہی کار کے فرنٹ پر چپکایا گیا ہو، جولیا نے کہا۔ اور کوئی خاص نشانی جو تمہیں یاد ہو؟ عمران نے کہا۔ سٹیکر میں اس نقاب پوش کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھیں سرخ ہی تھیں۔ جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں پتہ کرا لوں گا، اب تم آرام کرو۔ عمران نے کہا۔ کچھ دیر رکو گے نہیں؟ جولیا نے اس کی طرف فہمائشی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر صدیقی نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ تم جانتی ہو میں یہاں پر رکوں گا تو بک بک کرتا رہوں گا اور ہاں تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ ایسا ہوا تو ڈاکٹر صدیقی نے میری یہاں آمد پر ہی پابندی لگا دینی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ عمران مڑا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں آیا اور پھر ان سے مل کر اس نے لڑکی کو ایک نظر دیکھا جسے جولیا کے ساتھ گولیاں لگی تھیں۔ لڑکی نوجوان اور خاصی حسین تھی اور شکل و صورت سے وہ مقامی ہی معلوم ہو رہی تھی، چونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی، اس لیے عمران نے اس لیے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور کار میں سوار ہو کر وہ ہسپتال سے نکلا اور پھر اس نے اپنا رخ دانش منزل کی طرف موڑ لیا۔ لیکن پھر اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے کار سڑک کے کنارے پر روک لی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور ٹائیگر سے رابطہ کیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران نے اس کے سیل فون پر رابطہ کیا تھا تو اس لیے اس نے ڈسپلے پر عمران کی کال دیکھ لی تھی۔ ٹائیگر وڈسن روڈ کے شاپنگ مال کے سامنے جولیا اور ایک لڑکی کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ گولیاں شاپنگ مال کے سامنے سڑک پر آنے والی ایک سیاہ کار سے چلائی گئی تھی۔ اصل نشانہ وہ لڑکی تھی، لیکن جولیا چونکہ اس کے ساتھ تھی اس لیے گولی اسے بھی لگ گئی تھی۔ لڑکی کو زیادہ گولیاں لگی ہیں اس لیے اس کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ جولیا کو 4 گھنٹوں بعد ہوش آ گیا ہے۔ میری اس سے بات ہوئی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے سیاہ کار کو دیکھا جس سے فائرنگ کی گئی تھی۔ جولیا نے بتایا کہ کار کے فرنٹ پر ایک نقاب پوش چہرے کا بڑا سا سٹیکر لگا ہوا ہے جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہیں۔ تم فوری طور پر پتہ لگاؤ کہ یہ کار کس کے استعمال میں ہے، عمران نے ٹائیگر کو مکمل تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش والے سٹیکر؟ ٹائیگر نے ساری تفصیل سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نقاب پوش کی آنکھیں سرخ ہیں، عمران نے کہا۔ میں نے ایسی کار دیکھی ہے باس، اور وہ بھی حال ہی میں، ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ تو یاد کرو کہ یہ کار کس کی ہے، عمران نے پوچھا۔ میں بھی تھوڑی دیر تک آپ کو کال کر کے بتاتا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو وہ صفدر سے رابطہ کرنے لگا۔ صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ کچھ پتہ چلا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس کار کا پتہ چل گیا ہے جس سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کار پر سیاہ رنگ کے نقاب پوش آدمی کا چہرہ بنا ہوا تھا جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی تو اس علاقے میں موجود ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ یہ کار ایک نامور بدماش ماسٹر شوگی کی ہے اور کار میں وہی موجود تھا جس نے لڑکیوں پر فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ کر کے لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہی وہ فوراً بھاگ گیا تھا، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر شوگی کون ہے یہ کہاں رہتا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کے کہنے کے مطابق پہلے وہ بلیک کلب میں کام کرتا تھا اور اس نے اسے وہیں دیکھا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے؟ کون ہے وہ جسے نشانہ بنایا گیا تھا؟ عمران نے کہا۔ اس لڑکی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوا، ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں، جیسے ہی کچھ علم ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے، صفدر نے کہا۔ اوکے، تم اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرو جب تک میں بلیک کلب میں جا کر اس ماسٹر شوگی کا پتہ کراتا ہوں، عمران نے کہا۔ او ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے بتا دیا ورنہ ہم بھی اسی کی طرف جا رہے تھے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم لڑکی کا پتہ کراؤ، میں اس کے بارے میں پتہ چلنا ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق شاپنگ مال کی پارکنگ میں اس کی کار موجود ہے، ہم اس کی کار کا پتہ کر کے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، صفدر نے کہا۔ تنویر سے بھی بات کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا ہینڈ بیگ تنویر کے پاس ہو اور اس میں اس لڑکی کا سیل فون بھی ہو، سیل فون سے اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ چیف نے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہے لیکن میں وہاں گیا تو وہ مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے باہر گیا ہو، عمران نے کہا۔ ہماری تنویر سے بات ہوئی تھی، وہ اس لڑکی اور مس جولیا کے لیے فکر مند تھا اور اس لیے وہ فوری طور پر انہیں لے گیا تھا، اس نے مس جولیا اور زخمی لڑکی کے سامان کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ ہم نے بھی یہاں پتہ کیا ہے لیکن لوگوں کے کہنے کے مطابق زیادہ تر متعلقہ تھانے والے لے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو اس تھانے میں جا کر اس سامان کو حاصل کرو اور لڑکی کے سیل فون کو چیک کرو، عمران نے کہا۔ اوکے، ہم وہیں چلے جاتے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور ایک بار پھر ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کچھ معلوم ہوا؟ عمران نے کہا۔ یس باس، مجھے یاد آ گیا ہے، یہ کار بلیک کلب کے ایک بدماش ماسٹر شوگی کی ہے، وہ انتہائی بے رحم اور شفاق درندہ ہے۔
جو انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہلاک کر دیتا ہے وہ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ڈیوس کا خاص آدمی ہے اور ڈیوس کے حکم پر ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ہاں مجھے بھی ماسٹر شوگی کا نام معلوم ہوا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بلیک کلب کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے تم کہاں ہو؟ عمران نے کہا۔ میں اپنے فلیٹ میں ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم باہر آ جاؤ، میں تمہیں پک کر لیتا ہوں، پھر ہم دونوں کلب میں ایک ساتھ جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے باس، میں 10 منٹ بعد آپ کو رہائشی پلازا کے باہر ملتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے کان سے سیل فون ہٹایا اور رابطہ ختم کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے دوبارہ کار آگے بڑھائی اور تیزی سے سڑک کی طرف دھڑاتا لے گیا جہاں پر آج کل ٹائیگر کی رہائش گاہ تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز غیر ملکی نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایلس بول رہا ہوں، نوجوان نے کہا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس ڈیوڈ، کیوں کال کیا ہے؟ کوئی خاص بات؟ ایلس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، اگر اجازت دیں تو آپ کے پاس آ جاؤں، فون پر بات کرنا مناسب نہ ہوگا، دوسری طرف سے ڈیوڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، ایلس نے کہا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ آ رہا ہے، اسے میرے پاس بھیج دینا، ایلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ایلس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس کم ان، اس نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور لمبے قد اور چوڑے جسم والا ایک نوجوان اندر آ گیا۔ آؤ ڈیوڈ، ایلس نے کہا تو نوجوان آگے بڑھ آیا۔ بیٹھو، ایلس نے کہا تو نوجوان میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو باس، ڈیوڈ نے کہا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایلس نے کہا۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے باس، ڈیوڈ نے کہا تو ایلس بھی اختیار چونک پڑا۔ گڑبڑ کیا مطلب؟ کیسی گڑبڑ؟ ایلس نے چونک کر پوچھا۔ کیا آپ نے بلیک کلب کے مینیجر ڈیوس کو کسی لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا تھا باس؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ ہاں، ایک پاکستانی لڑکی ہے جس کا نام شہنیلا بتایا جاتا ہے، مجھے اس لڑکی کو سائرل نے ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ پاکستان میں ڈیوس میرے لیے کام کرتا ہے، میں نے اس لڑکی کو تصویر بھجوا دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر ہلاک کر دے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایلس نے چونک کر پوچھا۔ ڈیوس نے لڑکی کو تلاش کر کے اور اسے ہلاک کرنے کا ٹاسک اپنے خاص آدمی ماسٹر شوگی کو دیا تھا۔ پاس جو ٹارگٹ کلر ہے، اس کے پاس چونکہ اس لڑکی کا ایڈریس نہ تھا، اس لیے وہ شہر بھر میں لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اسے لڑکی ایک شاپنگ مال سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو وہ چونک پڑا اور اس نے اس لڑکی کو وہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے پاس مشین پسٹل تھا، اس نے کار سڑک کے کنارے پر ہی روک کر اس لڑکی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں لڑکی بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکی شاپنگ مال سے نکلی تھی، وہ بھی ماسٹر شوگی کے گولی کا نشانہ بن گئی۔ ماسٹر شوگی انہیں گولیاں مارتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں وہاں زخمی حالت میں تڑپ رہی تھیں کہ وہاں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا، انہیں لے کر ہسپتال چلا گیا، ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو کیا وہ دونوں لڑکیاں ہلاک ہو گئی ہیں؟ ایلس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ان کے بارے میں ابھی تک میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے باس، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں وہ انتہائی پریشان کن ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ او کون سی بات؟ ایلس نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر شوگی کی گولی کا جو دوسری لڑکی شکار ہوئی تھی اس کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے چیف، اور وہ پاکستان سیکرٹ سروس کی اپنی جولیا چیف جولیا نافٹر واٹر ہے، ڈیوڈ نے کہا تو اس کی بات سن کر ایلس بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایلس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ او لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف وہاں کیا کر رہی تھی؟ ایلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اتفاق کی بات ہے باس کہ وہ بھی اسی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور واپسی پر دونوں ایک ساتھ ہی شاپنگ کر کے باہر نکل رہی تھیں اور ماسٹر شوگی نے دوسری لڑکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مطلوبہ لڑکی پر اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، ڈیوڈ نے کہا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی اور تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ دوسری ٹارگٹ ہونے والی لڑکی کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ پاکستان سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے؟ ایلس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس شاپنگ پلازا کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے وہاں قریب ہی میرے ایک دوست کا ریسٹورنٹ ہے، اس کا نام سارڈی ہے اور وہ پاکستان میں اس ریسٹورنٹ کے آر میں مخبری کا دھندا کرتا ہے۔ اس نے ساری واردات کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا اور اس کے پاس پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی کچھ معلومات موجود ہیں۔ وہ سوئس نوزاد لڑکی کے بارے میں جانتا ہے جو پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق جولیا نافٹر واٹر نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلومات حاصل کی تو اسے پوری بات کا علم ہو گیا اور پھر اس نے مجھے فوراً کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تھا، ڈیوڈ نے کہا۔ تو کیا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک میں نے پاکستان کے ڈیوس کو دیا تھا؟ ایلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، سارڈنی انتہائی باوسائل تنظیم کا چیف ہے، اس تنظیم کا نام ٹاپ ہینڈ ہے اور اس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس کا چھوٹا سا نیٹ ورک ہے لیکن بہرحال وہ ہر قسم کی معلومات کا ذخیرہ رکھتا ہے اور معاوضے کے بدلے یہ معلومات مختلف ایجنسیوں اور ایجنٹوں کو فروخت کرتا ہے۔ اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے لیکن وہ پوری دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اتفاق سے وہ ان دنوں پاکستان گیا ہوا ہے اور یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے کہ وہ وہاں موجود تھا جہاں یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اگر وہ معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے تو اس نے از خود تمہیں کال کر کے یہ ساری معلومات کیوں دے دیں؟
ایلس نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس نے مجھے اصل میں ایک اور بات بتانے کے لیے کال کیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے پاس آپ کے لیے ایک انتہائی اہم خبر ہے اور اس کے لیے اس نے مجھ سے بھاری معاوضہ طلب کیا ہے اور میں یہاں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ تو ایلس چونک پڑا۔ کیا مطلب کون سی بڑی خبر ہے اس کے پاس جس کے لیے وہ تم سے بھاری معاوضہ مانگ رہا ہے؟ ایلس نے کہا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کا تعلق آپ سے ہے اور بس اس کا خیال ہے کہ اگر میں آپ کی سے بات کرا دوں تو وہ معاوضے کے عوض آپ کو ایک اہم خبر دے سکتا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ مجھے دینے کے لیے اس کے پاس کون سی اہم خبر ہو سکتی ہے؟ ایلس نے منہ بنا کر کہا۔ آپ ایک بار اس سے مل کر دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس واقعی آپ کے لیے کوئی اہم خبر ہو۔ اگر وہ خبر اہم ہوئی تو آپ اسے معاوضہ دیں ورنہ اسے اگنور کر دینا، ڈیوڈ نے کہا۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ ایلس نے چند لمحے سوچنے کے بعد اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو ڈیوڈ نے اسے پاکیشا اور پاکیشا کے دارالحکومت کے کوڈ بتاتے ہوئے ایک نمبر بتانا شروع کر دیا۔ یہ تو سیٹلائٹ نمبر معلوم ہو رہا ہے، ایلس نے کہا۔ یس باس، یہ محفوظ نمبر ہے اور اسے خود ساڈنی ہی ریسیو کرتا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ تو تم خود کرو اس سے بات اور پھر مجھ سے بھی کرا دینا، ایلس نے سامنے پڑا ہوا فون سیٹ اس کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ نمبر پریس کرتے ہی اس نے فون کے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ ایلس بھی ان کی باتیں سن سکے۔ ساڈنی بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گریٹ لینڈ سے ڈیوڈ بول رہا ہوں، ڈیوڈ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ او تو میں تمہاری ہی کال کا منتظر تھا، میری بات فوراً اپنے باس سے کراؤ، دوسری طرف سے ساڈنی نے کہا۔ تو نہ صرف ڈیوڈ بلکہ ایلس بھی چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں باس کے پاس بیٹھا ہوں؟ ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا سیٹلائٹ نمبر دیکھ کر، اور میں جانتا ہوں یہ تمہارا نمبر تنظیم بلو سرکل کے چیف ایلس کے استعمال میں ہے، دوسری طرف سے ساڈنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ایلس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے ڈیوڈ کو اشارہ کیا کہ ریسیور اسے دے دے۔ یہ لو باس سے بات کرو، ڈیوڈ نے کہا اور ریسیور ایلس کی طرف بڑھا دیا۔ ایلس بول رہا ہوں، ایلس نے سخت اور کرخت لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، دوسری طرف سے ساڈنی نے جواب دیا۔ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو اور کیوں؟ ایلس نے فوراً ہی اسی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری جان خطرے میں ہے ایلس، میں تمہیں ایک بڑے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف سے ساڈنی نے کہا۔ تو ایلس چونک پڑا۔ میری جان خطرے میں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، ایلس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے دوست ڈیوس کو جس لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا تھا، اس ڈیوس نے اپنے ایک آدمی ماسٹر شوگی کی مدد سے اس لڑکی کو تو ٹارگٹ کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے پاکیشا سیکریٹ سروس کی ڈپٹی چیف جولین آفٹر واٹرز کو بھی گولیاں مار دی ہے۔ وہ دونوں شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچ گئی ہیں۔ اور دوسری طرف سے ساڈنی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ ایلس نے اسی انداز میں پوچھا۔ آگے کی بات میں معاوضہ طے کیے بغیر نہیں بتاؤں گا، ماسٹر ایلس، مجھ سے معاوضہ طے کرو تو میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا، اور یہ سن لو کہ اگر تم نے میری بات پوری نہ سنی تو گریٹ لینڈ کے ماسٹر گروپ کا ایک آدمی تمہارے شکار کے لیے نکل پڑا ہے۔ وہ کسی بھی وقت تم تک پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تمہارے پرائیویٹ کلب کو ہی اڑا دے۔ اگر تم اس ماسٹر گروپ اور محسوس آدمی کا نام جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کے لیے معاوضہ دینا پڑے گا، دوسری طرف سے ساڈنی نے کہا۔ تو ایلس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہاری اس بات پر کیوں یقین کروں؟ پھر میں جس جگہ موجود ہوں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، مجھ تک کوئی انسان تو کیا کوئی موت کا فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ایلس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے ایلس کہ تم تک موت کا فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ آدمی جسے تمہیں اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا نام سنو گے تو تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے اور تمہیں نہ صرف یہ شاید ٹھکانہ بلکہ ہر محفوظ ٹھکانہ غیر محفوظ لگنا شروع ہو جائے۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس آدمی کے آنے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دو، اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو پھر تم خود بھی اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکو گے، ساڈنی نے کہا۔ کون ہے وہ آدمی جسے تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ایلس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معاوضہ لیے بغیر میں تمہیں نہ اس آدمی کے بارے میں بتاؤں گا اور نہ ہی یہ بتاؤں گا کہ اسے کس نے تم تک پہنچنے کا ٹاسک دیا ہے۔ یہ سب جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا ایک اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں، آن لائن سروس کے ذریعے تم میرے اکاؤنٹ میں معاوضہ ٹرانسفر کر دو، میں تمہیں خود کال کروں گا اور پھر تمہیں ساری تفصیل بتا دوں گا، اور یقین کرو میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اس لیے تمہیں کوئی من گھڑت بات نہیں بتاؤں گا، ساڈنی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ معاوضے کے لیے منہ کھولو، بتاؤ کتنا چاہتے ہو، ایلس نے حراست بھرے لہجے میں کہا۔ تم اپنی جان کی کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ ساڈنی نے پوچھا۔ فضول بکواس مت کرو اور بتاؤ کتنا معاوضہ چاہیے تمہیں، ایلس نے گھرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے ہی طے کرنا ہے، تو میرے خیال میں اگر تم واقعی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے اکاؤنٹ میں $10 لاکھ ٹرانسفر کرنے ہوں گے، وہ بھی ابھی، جیسے ہی تم معاوضہ ٹرانسفر کرو گے میں تمہیں کال کر لوں گا، ورنہ تمہاری کوئی کال ریسیو نہیں کروں گا، گڈ بائے، ساڈنی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ایلس مزید کچھ کہنا چاہتا دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ یہ ساڈنی کیا چاہتا ہے؟ نان سینس، کیا اس کا آخری وقت آ گیا ہے جو یہ مجھ سے گریٹ لینڈ کی سب سے طاقتور اور باوسائل تنظیم بلیو سرکل کے چیف ایلس سے اس انداز میں بات کر رہا تھا؟ ایلس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈٹ پر پٹخ دیا۔ سوری باس، اس کی اطلاع کے مطابق دوسری لڑکی زخمی ہونے والی لڑکی پاکیشا سیکریٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے، اسے کس نے گولی ماری ہے اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے یقیناً اب تک پاکیشا سیکریٹ سروس حرکت میں آ چکی ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں جلد ہی ماسٹر شوگی کا پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکیشا سیکریٹ سروس کے لیے آپ کے دوست ڈیوس تک پہنچنا مشکل ثابت نہ ہوگا۔ پاکیشا سیکریٹ سروس کے سامنے ڈیوس کی زبان فوراً کھل جائے گی، اور اس کی زبان کھلی تو انہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک آپ نے دیا تھا۔
اور بعض اس لڑکی کو ہلاک کرنے کے لیے گریٹ لینڈ کی سب سے بڑی اور خوفناک تنظیم سائرل نے آپ کو کہا تھا، جس کے سامنے ہماری تو کیا گریٹ لینڈ اور پوری دنیا کی ایجنسیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سائرل نے جس لڑکی کو ہلاک کرنے کا آپ کو کہا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، اسے یقیناً سائرل آپ سے کسی خاص مقصد کے لیے ہلاک کروا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس رخ سے سوچیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس اپنے ڈپٹی چیف پر گولی چلانے والوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ یقیناً اس لڑکی میں بھی دلچسپی لیں گے کہ وہ کون تھی اور اس پر فائرنگ کیوں کرائی گئی تھی۔ ڈیوس صاحب کے بارے میں بتائے گا تو پاکستان سیکرٹ سروس یقیناً یہاں کا رخ کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے یہاں موجود اپنے کسی گروپ کو یہی حکم دیا ہو کہ آپ کو اٹھایا جائے اور آپ سے معلومات حاصل کی جائے۔ جس خطرناک آدمی کا سارڈنی نے ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے کسی فارن ایجنٹ سے ہو اور وہ واقعی آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہو۔ ڈیوڈ نے بھرپور انداز میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، سارڈنی نے کہا تھا کہ میں اس آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کا نام سن کر مجھے پسینہ آ جائے گا اور اس ٹھکانے سمیت میرا کوئی بھی ٹھکانہ اس آدمی سے محفوظ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کام آدمی فارن ایجنٹ نہیں کر سکتا۔ ایلس نے منہ بنا کر کہا، ممکن ہے اس خطرناک آدمی کا تعلق کسی بڑی ایجنسی یا خوفناک تنظیم سے ہو، درِ پردہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہو۔ ڈیوڈ نے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سارڈنی نے تمہیں اس آدمی کا نام بتا دیا ہو۔ ایلس نے منہ بنا کر کہا، نو باس، اگر اس نے نام بتا دیا ہوتا تو میں آپ سے کیوں چھپاتا، میں تو محض اپنا خیال بتا رہا ہوں۔ ڈیوڈ نے فوراً کہا، میرے لیے دوسری تمام باتوں سے زیادہ اس خطرناک آدمی کا نام معلوم کرنا اہم ہے۔ عمران یا پاکستان سیکرٹ سروس اگر مجھ سے رابطہ کریں گے کہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک مجھے کس نے دیا تو میں سائرل کا نام بتا سکتا ہوں۔ سائرل ایک ایسی دہشت کا نام ہے جس کا خوف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ سائرل کون ہے اور اس کے پنجے کہاں کہاں اور کس کس ملک میں گڑے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ سائرل ایک آواز ہے جو یہ فون یا ٹرانسمیٹر پر سنائی دیتی ہے اور احکامات دینا جانتی ہے، اور بس۔ سائرل دنیا کی کسی بھی تنظیم کو ہائر کر سکتی ہے، اور چونکہ یہ تنظیم کام کرنے کا بھرپور معاوضہ دیتی ہے، اس لیے کوئی بھی تنظیم اس کا کام کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ مجھے بھی اس لڑکی کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اب جیسے ہی سائرل کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ لڑکی ہلاک ہو چکی ہے تو تنظیم کی طرف سے میرے اکاؤنٹ میں خود بخود معاوضہ منتقل ہو جائے گا، اس لیے مجھے خواہاں $10 لاکھ ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آنے والے کا تعلق اگر پاکستان سیکرٹ سروس یا اس کے کسی فارن ایجنٹ سے ہے تو میں بغیر کسی خوف سے سائرل کا بتا دوں گا۔ پھر وہ ڈھونڈتا رہے سائرل اور اس تنظیم کو، جب میں خود ہی سائرل کے بارے میں بتا دوں گا تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایلس نے کہا، یس باس، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ساری باتیں مفروضوں پر مشتمل ہیں۔ اصل بات کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو، ایسا نہ ہو کہ معاوضہ جانے کے لیے آپ کسی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو جائیں۔ ڈیوڈ نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری باتیں واقعی مفروضوں پر مشتمل ہیں، ہم اصل حقائق سے لا علم ہیں، اور اصل حقائق جاننے کے لیے مجھے سارڈنی کی مدد لینی ہی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان مفروضوں کی بنا پر یہاں مطمئن ہو کر بیٹھا رہوں اور وہ خطرناک انسان جس کا ذکر سارڈنی کر رہا ہے اچانک میرے سر پر پہنچ جائے۔ ویسے بھی مجھے سائرل کی طرف سے لڑکی کو ہلاک کرنے پر $1 کروڑ ملنے والے ہیں، اگر ان میں سے $10 لاکھ خرچ کر دیے جائیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایلس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، $1 کروڑ! اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی واقعی بے حد اہمیت کی حامل تھی جسے ہلاک کرنے کے لیے سائرل جیسی تنظیم نے آپ کو $1 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ایلس نے کہا، تو آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون تھی اور سائرل اسے آپ کے ذریعے کیوں ہلاک کروا رہا ہے؟ اس تنظیم کے لیے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک لڑکی کو ہلاک کرنا بھلا ان کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس سائرل کی کال آئی تھی، اس لڑکی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں موجود ہے، مجھے اسے تلاش کر کے ہلاک کرانا ہے، اور بس۔ مجھے کوریئر کے ذریعے لڑکی کا فوٹو بھیج دیا گیا تھا جسے میں نے ڈیوڈ سے بات کر کے اسے کوریئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیسے تلاش کرتا ہے اور ہلاک کراتا ہے۔ اس نے کام کر دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اب سائرل کے ذریعے مجھے اس کا معاوضہ مل جائے گا۔ سائرل ایک طاقتور مگر خفیہ تنظیم ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ سائرل کا چیف کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بات کو اس کا علم ہے کہ سائرل کا تعلق کس ملک سے ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی بڑے بڑے معاوضے ادا کرنے والے تنظیم ہے، اس لیے پوری دنیا میں کوئی بھی تنظیم اس کا کام کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ مجھے بھی ایسی ہی کال موصول ہوئی، سائرل کے چیف نے مجھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے یہ بات چھپانی ہے کہ لڑکی کو کس کے کہنے پر قتل کرایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس بارے میں معلوم کرنے میرے پاس آئے گا تو میں اسے سائرل کے بارے میں بتا دوں گا، پھر وہ ڈھونڈتا پھرے سائرل اور اس کے چیف کو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں سائرل اور اس کے چیف کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ ایلس نے کہا، ٹھیک ہے باس، آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ کو سارڈنی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعی جب ساری حقیقت واضح ہے تو پھر آپ کو اسے $10 لاکھ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، لیکن یہ بات جاننا بے حد اہم ہے کہ وہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں جانتا ہے، اور میرا کوئی بھی ٹھکانہ اسے محفوظ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور موقع پر وہ میرے ہر ٹھکانے کے بارے میں متعلقہ حکام کو بتا سکتا ہے، تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک کا زندہ رہنا میرے مفاد کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایلس نے کہا، اوہ، تو کیا آپ اس آدمی کا نام معلوم کرنے کے لیے سارڈنی کو $10 لاکھ دیں گے؟ ڈیوڈ نے چونک کر کہا، ہاں، $1 کروڑ کے مقابلے میں $10 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جہاں مفادات کے معاملات ہوں وہاں اس سے زیادہ دولت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔
میں اس کے اکاؤنٹ میں معاوضہ منتقل کرا دیتا ہوں، پھر اس سے بات کرتا ہوں، ایلس نے کہا، اور پھر اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا کمپیوٹر آن کیا اور پھر اس میں آن لائن سروس کے ذریعے سارنی کے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں معاوضہ منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب معاوضہ ٹرانسفر ہو گیا تو اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ اب سارنی کا نمبر ملاؤ، ایلس نے کہا، تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر سارنی کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سارنی بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے سارنی کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں، بات سے بات کرو، ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔